تھوڑی قدر تو کر لیں. نعرہ تکبیر. اب لگ رہا ہے کہ مسکرانے کے نوجوان بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، جشن غوث الورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. برادران اہل سنت اور میرے تمام احباب علماء کرام ذوی الاحترام، سب کی خدمت میں سلام کے بعد درود و سلام بارگاہ رسالت میں پڑھنے کی گزارش ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رات ڈھل چکی ہے اور سردی بالکل اپنے عنفوان شباب کو پہنچ چکی. اب ایسے میں نہ قوت گویائی باقی ہے نہ قوت سماعت. کچھ کہنا ہی ہے تو عرض کر لوں. کئی عنوانات منتخب کیے گئے. سرکار غوث الورا کا اجلاس ہے اور اس اجلاس کا بیان آپ حضرات سماعت فرما چکے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ.
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتبِ جمال و جلال ہوتا ہے، کسی کا مظہر ہوتا ہے، اور میں سید کائنات اور مظہر جلال و کمال سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنے اولیاء کرام ہیں، کسی نہ کسی نبی کی صفات خاصہ کا پرتو اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا محمد الرسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین کے صفات کا ایک جلوہ خاص ہیں، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے کمالات عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کمالات بدرجہ کمال عطا فرمائے جو تمام انبیاء کرام میں الگ الگ تھے۔ ان تمام کمالات کی جامعیت ہمارے سرکار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میں اے میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو اس کا معنی یہ اب نکلا کہ ان کا جلوہ سرکار غوث پاک ہیں، تو تمام اولیاء کرام میں جو کمالات تقسیم ہیں ان سب کی جامعیت اگر چاہیے تو غوث اعظم ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ان کا شمار مشکل، اور ان کی کرامتیں صرف حد شہرت تک نہیں بلکہ حد تواتر تک ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے اب ان کے مراتب کو کیا میں بتاؤں، ہم تو بس وہاں سے بھیک مانگتے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ رفیقان ملت، اب ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا کیا ہو گیا؟ جب ہو گیا تو اب اس کے لیے دعائے خیر کرنی ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ مسجد کے بنانا کہ سبحان اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو وہ مسجد
فرشتوں نے بنائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے۔ کیا معنی ہوا کہ آدم اور آدمی ابھی زمین پر نہیں آئے اور عبادت کا گھر بنا دیا گیا۔ تو اب سنو، حدیث شریف میں میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنی چند خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ میری خصوصیتوں میں یہ بھی ہے، ہر نبی ایک قوم میں بھیجا جاتا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، ایک قوم میں آتے اور میں تو سارے انسان اولین آخرین کی طرف مبعوث ہوا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہماری خصوصیت یہ وہ، میں میرے پاس زمین کے تمام خزانوں کی کل کنجیاں لائی گئیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ایک تو جمع منتہى الجموع، دونوں میں مفاتیح میں بھی اور خزائن میں، اور وہ بھی اضافت کے ساتھ بالکل استغراق در استغراق، یہ جمع ہو کہ تمام خزانوں کی تمام کنجیاں لائی گئیں اور میری مٹھی میں تھما دی گئیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جو خزانہ چاہو کھولو، تقسیم کرو۔ یہ تو میرے آقا جیسے جیسے زمانے میں انقلابات ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ایک ایک چابی استعمال فرماتے ہیں، جس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مقلدین بلکہ جملہ وہابیہ اور دیابنا کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ، وہ ان کے الفاظ میں کیا کہوں کہ میں اتنا کہتا ہوں وہ وفات پا چکے جیسے اور مردے ہوتے ہیں ویسے ہی معاذ اللہ۔ بلکہ سعودی عرب میں جب امامت کے لیے انٹرویو ہوتا ہے کس کو امام بنایا جائے تو ہر امام کے امیدوار سے، امامت کے امیدوار سے یہ حیات النبی کے بارے میں ضرور سوال ہوتا ہے کہ تم ان کو زندہ مانتے ہو کہ مردہ؟ تو اگر کہہ دے کہ زندہ تو اس کو جیل خانے بھیج دیں گے، وہیں جاؤ امامت کرو۔ اور یہ کہنا ہے کہ وہ مردہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حال ہے ان لوگوں کا معاذ اللہ کہ مسجد نبوی شریف کا امام ایک روز بیان کرنے لگا، 11 سال سے میں اس مسجد میں امامت کر رہا ہوں اور اسی باب بقیع سے میں امامت کے مصلی پر آتا ہوں، مگر ایک مرتبہ بھی جاتے اور آتے میں نے مڑ کر ان کے روضے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس بد نصیب کو کیا کہیں گے آپ کہ 11 سال سے امامت کر رہا ہے اور ایک مرتبہ بھی مڑ کر رسول پاک کا روضہ نہیں، ادھر گردن نہیں موڑی۔ تو رسول پاک نے ایسی گردن اس کی موڑ دی ہے کہ ادھر مڑ ہی نہ سکے۔ چلو
یہ ہے. تو یہ لوگ تو مردہ سمجھتے ہیں، مگر سبحان اللہ، اولیاء کرام بارگاہ رسالت کی بات کیا کرتے ہو، ان کے شہزادے کی بات سنو. فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف میں، دو ولی ایسے ہیں کہ اپنی قبر میں رہ کر ساری دنیا میں تصرف کرتے ہیں. ایک شہر میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، ساری دنیا میں تصرف کرتے ہیں. لوگوں کی فریاد رسی، لوگوں کی خبر گیری، لوگوں کی مشکل کشائی اور دشمنوں کی پٹائی سب کرتے ہیں. میرے سرکار غوث پاک، تو ان کے جد کریم کی کیا شان ہوگی. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو وہ سرکار غوث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف دونوں میں یہ حدیث پڑھ لیجئے. فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی اللہ کے کسی بھی نبی کے جسم پر کوئی اپنا اثر ڈالے. سمجھ میں آئی بات؟ حرام کر دیا ہے اللہ نے. تو فرماتے ہیں نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اس کو رزق ملتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ غیر مقلد اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، مگر ایسے اہل خبیث ہیں کہ یہ اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے. کیا بات ہے؟ اس حدیث کے مطابق ان کو عقیدہ تو رکھنا چاہیے. ایک حدیث رسول پاک نے فرما دی، کافروں کے تعویذ کے بارے میں مشرک لوگ جو تعویذ وغیرہ لکھ کر کے تمائم دیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ شرک ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ تمام تعویذ، چاہے قرآن کی آیت پہ لکھا ہو، حدیث کے کلمات ہوں، بزرگان دین کے اسماء کریمہ ہو، کچھ بھی ہو، سب شرک، سب شرک. یا اللہ، یہ حال ان لوگوں کا. اس حدیث پر ایمان لے آئے تو اس پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ سنو، وہ اس حدیث پر ایمان نہیں ہے. ہم جو تعویذ لکھتے ہیں اس میں لات و عزا کا نام نہیں لکھتے، اس میں ہم درگا اور درگی کا نام نہیں لکھتے. ہم جو تعویذ دیتے ہیں اس میں بسم اللہ لکھتے ہیں، الحمدللہ لکھتے ہیں، قل هو اللہ لکھتے ہیں. بولو، دونوں کا لکھنا برابر ہے؟ جب برابر نہیں ہے تو اس کا حکم اس پر کیوں لگایا؟ بڑے بھاری فقیہ ہو گئے. ارے جو اہل حدیث کہہ رہے تھے وہ اہل حدیث تو ہو ہی تم، مگر یہ کہ حدیث سمجھنے کی لیاقت میں اب یہ غیر مقلد ہم لوگوں پر تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ تقلید کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقلد ہیں، امام کی بات مانتے ہیں.
اللہ رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں. ہاں یعنی اہل حدیث ہو، اہل قرآن تو نہیں ہو، قرآن کے منکر ہو، صرف حدیث ہی مانتے. کہنا چاہیے تھا تمہیں اہل القرآن والحدیث یا اہل الکتاب. واقعی اس زمانے کے اہل کتاب ہی. چل ہاں تو یہ کہتے سنو، میرے پاس ایک شخص آیا مئو سے، وہاں پر بہت سارے مقلد تھے. آیا میرے بیٹھک میں آئے، میں نے کہاں سے آئے؟ مئو سے آئے. ایک ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے. میں نے کہا یہ ایک ہاتھ والا کیوں مسافہ؟ کا حدیث میں ہے. میں نے کہا سنا دو. حدیث میں ہے تو سنا دو. اب میرا منہ تاکنے لگا. میں نے کہا ارے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ ایک ہاتھ کا مسافہ سنا تو دو. حدیث میں آیا ہے تو دکھاؤ. تو کہنے کہ ہمارے مولانا لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا تو تم حدیث کا نام بلا وجہ لیتے ہو؟ جب تمہارے پاس حدیث ہو تو سنا دیتے. اپنے مولوی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ چلو میں تم کو حدیث سنا دیتا ہوں بخاری کی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد. حضور نے مجھ کو نماز کی اتحیات سکھائی، جیسے سورتوں کی تعلیم دیتے اس طرح. فأخذ کفی بین کفیہ. حضور نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑا، مصافحہ کیا. سمجھ گئے؟ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ کے بیچ میں میرا ہاتھ لیا. اخذ کفی بین کفیہ، اور پھر مجھے یوں پڑھائی التحیات للہ والصلوات. یہ پوری اس طرح سے حدیث ہے. میں نے کہا دیکھو حضور کے دو ہاتھ کے بیچ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ. تو اب تم بتاؤ دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے کہ ایک سے؟ نہیں وہ آپ سمجھے نہیں. عبداللہ ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا. تو میں نے کہا تم عبداللہ ابن مسعود کے عمل پر عمل کرتے ہو یا رسول اللہ کے عمل پر؟ یہ بتاؤ. تم تو صحابہ کرام کو مانتے ہی نہیں اس قابل کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کو صحیح مانا جائے. اسی لیے تو رسول پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جس راستے پر عمر چلے گا اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا. سمجھ میں آیا؟ 20 رکعت کی تراویح عمر پڑھتے تھے. اس پر جو نہ آئے وہ کیا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، حدیث میں فرما دیا. 3 طلاق دینے سے پڑ جاتی ہیں تینوں. یہ حضرت عمر کا اور تمام ان کے زمانے کے صحابہ کرام کا یہی مسئلہ تھا. مگر یہ لوگ نہیں مانتے. ان میں سے کچھ کہتے ہیں 3 اگر ایک ساتھ دی تو ایک بھی نہ پڑی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایک پڑی. 2 طرح کے ہیں. مگر اس کے لیے کوئی حدیث لاتے نہیں. رکانہ ابن یزید کی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا جواب خود
حضرت امام ترمذی نے باقاعدہ دیا کہ اس میں طلقت امراتی البتہ یہ ہے، اور اس کو راوی نے غلطی سے ثلاثتن کر دیا، البتہ طلقت امراتی بتہ، تو بتہ کو ثلاثہ کر دیا، اور انہوں نے خوب اس کو واضح بھی کیا ترمذی شریف میں، امام ترمذی نے یہ کر دیا۔ لیکن تو وہ تو 3 طلاق تھی ہی نہیں، وہ تو طلاق قطعی دی، یہ تھا لفظ، تو قطعی سے 3 کہاں ہوا؟ زیادہ سے زیادہ بائن ہوا، طلاق بائن دی، یہی معنی ہوا۔ مگر جو فاطمہ بنت قیس کو جو طلاق دی گئی تھی وہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ ان کے شوہر 3 طلاق دے کر ملک شام چلے گئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدیث اس کی اتنی روایتوں سے امام طحاوی نے ذکر کر دیا کہ وہ حد شہرت تک بھی پہنچ گئی اور اس کے اوپر کوئی کلام بھی نہیں کرتا، مگر غیر مقلدین کبھی اس حدیث کو نہیں پڑھتے۔ چلو خیر، یہ تو بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کا ذکر کیا ہے، دونوں کا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب ایسے آپ مصافحہ کریں گے تو دونوں کا ہاتھ، ایک ہاتھ دونوں ہاتھ کے بیچ میں پڑے گا۔ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کے بیچ میں حضور کا ایک ہاتھ اور حضور کے 2 ہاتھ کے بیچ میں میرا ہاتھ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ اپنے ہاتھ کے بیچ میں گھیرے ہوں حضور کے ہاتھ کو، یہ ادب کے خلاف انہوں نے سوچا۔ تو جو چیز ذکر نہیں ہے اس کو عدم ذکر کیوں کیے؟ عدم ذکر مانتے، ذکر عدم کیوں مانا؟ ہاں؟ ذکر عدم کیوں کیا؟ کیا مطلب؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہی آتا، یہ کہاں سے لیا؟ عبداللہ ابن مسعود نے بھی ان کا ہاتھ سرکار کے 2 ہاتھ کے بیچ میں، اور رسول پاک کی کیا دست مبارک ان کے 2 ہاتھ کے بیچ میں، مگر اس کو انہوں نے ادب کی وجہ سے ذکر نہ کیا اور اپنی عزت اپنے اس ہاتھ کی بتائی کہ میرا دونوں یہ ایک ہاتھ اتنا بلند و برتر ہو گیا کہ سرکار کے 2 ہاتھوں کے بیچ میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے ایک، اب دوسری، میں نے کہا کہ یہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو گیا، تم نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا بہرحال تم اہل حدیث ہو، کہاں؟ تو کئی ہزار حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا کئی 100 کہ نہیں؟ میں نے کہا 25-50 کہ نہیں؟ میں نے کہا 2-4 کہ نہیں؟ میں نے کہا رکوع میں کیا پڑھتے ہو، سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ تو وہ حدیث تو ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ حدیث نہیں تمہیں کچھ معلوم تو تم عمل کیسے کرتے ہو حدیث پر؟ جب تم کو حدیث کا علم ہی نہیں تو تم نے حدیث پر عمل کیسے کیا؟ کیونکہ عمل شاخ ہے علم کی، جب علم ہوگا تب نہ اس پر عمل ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قراءت قرآن کھڑے ہو کر کی، اب کیا کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے کہ سجدے میں جانا ہے کہ قعدے میں جانا ہے، یہ کچھ معلوم ہی نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو پہلے علم ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمارے عالم لوگ بتاتے ہیں کہ حدیث میں ہے۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے عالم تم
تمہارے امام ہیں، انہی کی تم تقلید کرتے ہو؟ نہیں، ہمارے عالم حدیث سے بتاتے ہیں۔ تب میں نے کہا کہ اور امام ابو حنیفہ مہابھارت سے بتاتے ہیں، وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ اب چپ، سناٹا ہو گیا۔ اس لیے بھائی مقلد، میں نے کہا اس سے کہ سنو، مقلد ہم بھی ہیں تم بھی ہو، فرق یہ ہے ہم اس کے مقلد ہیں جس کی نظیر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ علم کا اتنا اونچا، اتنا وسیع پہاڑ کہ ہمالیہ بھی چھوٹا، اور تقویٰ کا وہ سمندر کہ 7 سمندر بھی اس کے سامنے کم۔ یہ تقویٰ۔ اور تمہارا مولوی جو تمہارا امام ہے کون ہے؟ لالچی، جھوٹا، ہر وقت تیری جیب پر نظر، 2 پیسے کے لیے وہ کذب اور توریہ کرتے ہوئے بعد نہ آئے۔ اتنا بڑا متقی، اور علم کا حال یہ کہ وہ اس اپنے مذہب کے خلاف حدیث دیکھ لے تو اس کو چھپائے گا، اور جو حدیث ضعیف ہو اور اس کے مذہب کے مطابق مل جائے، منسوخ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو بولے گا۔ میں نے کہا کتمان علم کرنے والے کا حدیث معلوم ہے اور چھپانے کا گناہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا الجما بلجام من النار، اس کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے۔ ہاں، تو یہ حال ہوگا اس کا۔ تو یہ سب سنا دیا اس کو، بالکل گونگا ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ان کے عقائد بھی گڑبڑ، اس کا رد بھی ہوتا ہے، ہمارے علماء کرتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی چوپٹ، اس لیے کہ ان میں ناسخ منسوخ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، تو ان کو ڈائریکٹ مسائل کے استنباط کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں باتوں کا علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر، اہل علم سے پوچھ کر کے عمل کرو۔ سمجھ گئے؟ تو اہل علم سے وہ اہل علم مراد ہیں جن کو قوت اجتہاد سے اللہ نے نوازا۔ سمجھ گیا؟ اب یہ کہتے ہیں حدیث کے خلاف ہے، مگر حدیث کے خلاف ہونا ثابت تو کرو۔ سیدنا معاذ بن جبل فقہائے صحابہ میں سے ایک ہیں، ان کو حضور نے یمن کا قاضی بنایا۔ بنانے کے بعد فرمایا فیصلہ کیسے کرو گے؟ قاضی صاحب تو بن گئے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ ان کا قرآن سے، اگر اس میں نہ پاؤ تو آپ کی سنت سے، یعنی آپ کی احادیث طیبہ سے، اس میں نہ پاؤ تو فرماتے ہیں اجتہد برائے، میں اپنی رائے دوڑاؤں گا، جس پر میرا اجتہاد جم جائے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا بارک اللہ فی رسول اللہ، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاضی کو اللہ تعالی برکتوں سے مالا مال کر دی۔ سمجھ گیا؟ تو یہ کہتے ہیں جب حدیث میں نہ ہو تب تو اجتہاد ہو۔ میں نے کہا تمہارے مولویوں میں کہاں قوت اجتہاد ہے؟ ابھی میں تم سے
تمہارے مولوی سے پوچھوں کہ بتاؤ یہ شیئر مارکیٹ کی حصہ داری جائز ہے کہ نہ جائز؟ حدیث سے بتانا پڑے گا، اور حدیث میں نہ ملے تو حدیث میں سے تم نے اجتہاد کس طرح کیا یہ تمہیں بتانا پڑے گا۔ آؤ میرے سامنے، یوں عام پبلک سے تم لوگ بہکانے والا جو کام کرتے ہو وہ تو شیطان کا کام ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی دغدغہ ہے تو میرے جیسے مولوی کے پاس تب تک پتا چلے گا آٹا دال کا بھاؤ۔ تو اس لیے میں نے کہا تمہیں کیا ان چیزوں کی خبر؟ سنو، رسول پاک کی حدیث موجود ہو جب بھی اجتہاد کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا، حدیث موجود ہے، عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، اور جب عورتوں نے فیشن نکالنا شروع کیا تو صحابہ نے منع کر دیا، نہ آئیں، خوشبو لگا رہی ہیں، زیور کھنک رہے ہیں، اور یہ وہ چمکیلے کپڑے پہن کے مسجد میں آئیں، تو اس کی وجہ سے اور نمازیوں کا دل بگڑتا ہے، عبادت کے بجائے زیارت میں لگ جائے، تو اس لیے ان کو منع کر دیا گیا۔ ام المؤمنین عائشہ نے بھی فرمایا لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، مسند ابو یعلا اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ کا کتنی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ فرماتی ہیں جو فیشن عورتوں نے اس زمانے میں نکال لیا ہے، اگر حضور ایسا فیشن دیکھ لیتے ان کا تو ضرور ان کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیتے، جیسے کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو روکا ان کے نبیوں نے۔ اب ام المومنین عائشہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو بھی ان کے انبیاء نے روکا تھا؟ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اس زمانے میں تھی، یہ ضرور رسول پاک سے سنا ہے، ضرور سنا ہے۔ اس لیے حضور نے اشارہ کر دیا کہ بنو اسرائیل کی عورتیں روکی گئی تھیں، اگر ویسا ماحول ہو جائے تو میری امت کی عورتیں بھی روکی جائیں۔ یہ اشارہ ہو گیا۔ اب چلیے، میں نے یہ تو اب صحابہ نے تو ایسا کیا نا، اب آؤ ایک اور میں حدیث سناؤں، بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوۃ بنی قریظہ، اس میں رسول پاک کی ایک حدیث جویریہ ابن اسماء نے حضرت نافع سے سنی، نافع نے عبداللہ ابن عمر سے سنی، سمجھ گئے آپ؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، غزوہ خندق ختم ہونے کے بعد، غزوۃ الاحزاب کے بعد حکم دیا کہ اذهبوا الی بنی قریظہ، جاؤ بنو قریظہ کی طرف اور ان کے پورے محلے، وہ پورے قلعے کا محاصرہ کر لو، تو جاؤ۔ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ،
کتنا صاف صریح حکم ہے، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر۔ سن لیا؟ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز ہرگز نہ پڑھے، لا یصلین، نون تاکید ہے، ہاں، ہرگز تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے مگر عصر کی، مگر بنو قریظہ پہنچ کر، لا یصلین احد منکم العصر الا فی بنی قریظہ۔ اب راستے میں وقت تنگ ہونے لگا عصر کا، صحابہ کرام میں دو ٹولی ہو گئی۔ یہ اصل میں فقہائے صحابہ کا اختلاف تھا، سمجھ میں آئی بات؟ اور ان کے پیچھے پیچھے جو تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک گروپ نے کہا کہ ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے، بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا نہ، ہم پڑھیں گے، وَلَمْ يُرِدْ مِنَّا إِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ معنی نہیں مراد لیا ہے جو ظاہر معنی ہے، ظاہر معنی مراد نہیں لیا، بلکہ حضور کی مراد یہ تھے کہ جلدی کرو تاکہ عصر کے وقت میں ہی وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ مطلب حضور کا تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ایک نے نماز پڑھ، ایک جماعت نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آگے بڑھ گئے، اختلاف ہو گیا۔ اب جب بعد میں صحابہ کے پہنچنے کے بہت بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پہنچے تو اب دونوں گروپ نے اپنا اپنا معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم میں سے کون غلط ہے کون صحیح۔ اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَلَمْ يُؤَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، رسول پاک نے ان صحابہ میں سے کسی کی سرزنش نہ کی، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو غلط نہیں قرار دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ حضور کی حدیث کے ظاہر کے خلاف اجتہاد حضور کے زمانے میں ہو رہا ہے اور حضور کے سامنے اس اجتہاد کا تذکرہ آ رہا ہے اور حضور دونوں کا اجتہاد صحیح کر رہے ہیں۔ یہ کیا بانر لوگ حدیث سمجھے، ہم لوگوں کو یہ نعمت صحابہ کرام کی بارگاہ سے ملی۔ اب سنو، ایک حدیث اور سنا کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کیا کہا، یہ سنو۔ فرمایا، رضیت لأمتی ما رضی به ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہی کام پسند کرتا ہوں، وہ کام پسند کرتا ہوں جس کام کو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ تقلید کا حکم ہو گیا کہ نہیں کہ اے لوگو اب جب اختلاف ہو جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کرو، یہی مطلب ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالی اگر ہدایت کے قابل یہ لوگ ہیں تو ہدایت دے دے، ورنہ ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پھیلا، غوث اعظم امام الطغاوین، غوث اعظم امام الطغاوین، جلوہ شان قدرت، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ تشریف رکھیں. اور جو حضرات داخلے سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ ہونا چاہ رہے ہیں، آگے آئے ہیں، وہ حضرات ہو جائیں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. حضرت جیسے پڑھاتے ہیں ویسے آپ حضرات پڑھیے، پہلے فاتحہ پڑھ لیجیے. سب لوگ فاتحہ پڑھیں جن کو داخل سلسلہ ہونا ہے. اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وقاسم رزقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیے جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ میں نے توبہ کی
اپنے گناہوں سے۔ الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کے میل جول سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ، مجھے اہل سنت و جماعت کے